نحمدہ ونصلی علی سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والی جان پیاری ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے آپ کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سائنس کے حوالے سے بھی یہ بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، آج بہت سے لوگوں کی یہی شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو کروا دیا، اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستوں، یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے، ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے اور اس سے گھر میں کون کون سی پریشانی آتی ہیں۔ تو دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ختم ہوتی ہے اور اسی طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ دوستوں، آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں پر ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح سے کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ جب ہم جس بستر پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ دوستوں، یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے کھانا کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے، اس لیے ایسا کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کے حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا کسی چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں رہی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو اور اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو سائنس کی روح سے بتاتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے کے بارے میں آج کل سائنس کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا بستر انسانی جسم سے لیور کی اعضاء کو نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جسے پھر گیس اور پیٹ کی درد کی شکایت رہتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے بھاگ دوڑ کے دور میں زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے رہ کر ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر دھیرے اور اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ بلا وجہ کے اور ہر وقت بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز پر یا پھر کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ پہلے دوستوں، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں، بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے، پھر اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب بھی آپ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے کہ تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پہنچے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں پر باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اول و آخرہ۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے دوستوں، کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں، اور اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پالٹی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے بھی اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے
اور آپ اس لقموں کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگیں، نہ ہی کھانے پر پھونک مانگ کر اس کو کبھی ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا سا پانی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانے کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت بن جائے گی، اور پھر ان کو ایسا کرنے میں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ کھانے والا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستوں، تمام حضرات نماز کی پابندی کے اہتمام بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔